عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈسٹرکٹ فوکل پرسن کرونا کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ کرونا جس طرح پوری دنیا کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی سیکنڈ ویو چل رہا ہے، اور فرسٹ ویو میں بھی کافی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اموات کے لحاظ سے، کوموربیڈیٹی کے لحاظ سے، اور یہ سیکنڈ ویو جو ہے یہ اس سے شدید تر آج کل آ رہا ہے۔ حفاظتی علامات، اس کی حفاظتی اقدامات وہی ہیں جو پہلے تھی، اور جس پہ ہم عمل پیرا ہو کے کافی حد تک اس کی کمپلیکیشنز اور اموات سے بچ سکتے ہیں، جس میں بیسیکلی سوشل ڈسٹینسنگ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ ایک دوسرے غیر ضروری طور پہ ایک جگہ جمع نہ ہو، اگر جمع ہونے کی ضرورت بھی ہو تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، ماسک کا استعمال کیا جائے، اور پرسنل ہائیجین، ہینڈ ہائیجین جس میں امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ ویو میں آپ نے دیکھا تو ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز مزید اس کا شکار ہوئے، بہت سے ہمارے جس میں ہمارے چیف جسٹس بھی شامل ہے، وہ بھی اس میں فوت ہو گئے ہیں۔ تو ہم ان اموات سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں اگر ہم حفاظتی اقدامات پہ عمل کریں، اور ابھی بھی ہمارے پاس کافی مریض ہیں، تو میری عوام الناس سے خاص طور پہ التجا ہے کہ حفاظتی اقدامات پہ عمل کریں، اور غیر ضروری طور پہ بازاروں میں، مسجدوں میں بھی ہم اپنے روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل پیرا ہو کے، تو غیر ضروری رش مختلف جگہوں پہ نہ بنائیں، بہت ضرورت کے بغیر ہسپتالوں میں نہ آئیں، مسجدوں میں اپنی نمازیں پڑھیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے لحاظ سے ماسک کا استعمال کریں، اور بار بار اپنی حفاظتی یہ صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ ابھی ہم وہ ٹرانزیشن کے سٹیج میں ہیں ہاسپٹل کے لحاظ سے، تو کچھ سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے ہماری پائپ لائن میں ہیں، جن پہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ پروسیس پہ ٹائم لگتا ہے۔ تو جو ابتدائی ہمارے پاس ہیں مریض کے علاج کے لحاظ سے، ابھی تک جس طرح میرے پاس ڈیٹا ہے تو کوئی 990 کے قریب ہم نے اپنے ٹیسٹ بھیجے ہیں، جس میں ابھی بھی میرے پاس کوئی 146 مریض داخل رہ چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ سارے ٹھیک ہو کے جا چکے ہیں۔ تو جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس میں وہ وینٹیلیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ وینٹیلیٹر ہم عام سلنڈر پہ نہیں چلا سکتے، اس کے لیے سینٹرل آکسیجن کی ضرورت ہے، جس کا ہمارا پروسیس گورنمنٹ کا شروع ہو چکا ہے، ٹینڈرنگ اور ریکویسٹنگ اور سارا کچھ بڈنگ وغیرہ۔ اس پہ اب کتنا ٹائم لگتا ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو انشاءاللہ جب وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگا پھر ہم یہ مریض بھی ادھر سے آگے ریفر نہیں کریں گے۔ باقی جو میڈیسن ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، بیڈز ہمارے پاس پہلے 60 بیڈز تھے، ابھی بھی ہیں، اینی ٹائم اللہ نہ کرے ہمارے پاس کوئی سرج آتا ہے، زیادہ رش ہوتا ہے، تو ہم کسی بھی ٹائم اپنے وہ وارڈ کھول کے اس میں مریضوں کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو آپ دیکھیں پورے دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی، تو یہ دوسری لہر شدید آ رہی ہے جی، اس میں اموات بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور رپورٹنگ بھی زیادہ ہو رہی ہے کیسز کی، تو یہ دوسری لیئر ذرا شدید ہے، اور اسی لیے ہم زیادہ بھی سٹریس کر رہے ہیں کہ جی ماسک کا استعمال کریں، صفائی کا خیال رکھیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال۔ یہی 3 پیرامیٹرز ہیں جس پہ ہم پیرا ہو کے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ آخر میں عوام الناس سے اپیل کروں گا، جس میں ہمارے تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ ہم ڈاکٹر ہیں، مریض ہیں، سیاسی، غیر سیاسی، مذہبی، جو بھی ہیں، کہ غیر ضروری جمگٹھا بنانے سے پرہیز کریں، اور بہت ضرورت کے ٹائم پہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اور ساتھ میں ماسک کا بھی استعمال کریں۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر نہ نکلیں، بازاروں میں رش نہ بڑھائیں، جلسوں میں نہ جائیں، غیر ضروری طور پہ ایون ہسپتال بھی نہ آئیں، جس بہت ضرورت کے ٹائم پہ ہم موجود ہیں علاج کے لیے، آپ بے شک آئیں، لیکن غیر ضروری آپ کے آنے سے یہ بیماری بڑھے گی، پھیلے گی، اور اس میں نقصان عوام کا ہی ہوگا۔ اگر کہیں جانا بھی پڑے تو ماسک کے بغیر مت جائیں، اور کوشش کریں کہ اپنا فاصلہ رکھیں۔ احتیاط بہترین علاج ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ احتیاط کرتے ہیں ان کو خدا نخواستہ اگر بیماری ہو بھی جاتی ہے تو اس کی شدت یا سنگینی اتنی نہیں ہوتی بنسبت اس بندے کے کہ جو احتیاط نہیں کرتا ہے۔ چھوٹی سی بھی علامات کھانسی بخار ہو تو اپنے گھر پہ اس کا علاج کریں، طبیعت زیادہ خراب ہو ہسپتالوں کا رخ کریں، معمولی تکالیف کے لیے ہسپتال بھی نہیں آنا ہے، اور
انہی باتوں کا خیال کر کے ہم بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے، اس بیماری سے، اور اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی پہ بار بار زور دیا جاتا ہے، ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے، تو یہ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ پریکٹیکلی امپورٹنٹ یہی ہے، یہی اقدام ہیں جو اس بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکتے ہیں اور جو ہے کہ اس کے مزید خطرناک اثرات سے بھی ہمیں بچاتے ہیں۔ تو عوام سے، عام لوگوں سے، سرکاری لوگوں سے، غیر سرکاری لوگوں سے، سب سے یہ التجا ہے کہ غیر ضروری کہیں بھی رش والی جگہ پہ بالکل نہ جایا جائے۔ شکریہ۔